اور جب دربار یزید میں حضرت امام علی مقام دیگر شہداء کے سروں کو پیش کیا گیا، اب یزید کے دربار میں جب وہ سارے قیدی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، سیدہ زینب، فاطمہ بنت علی اور دیگر جو مستورات تھیں ان کو پیش کیا گیا، اب یزید نے امام علی مقام کو یہ کہا، بیٹا، امام علی مقام یعنی حضرت امام زین العابدین کو یزید نے یہ کہا، اس نے کہا تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ جفا کی، ہماری مخالفت کی، دیکھو اللہ نے اس کا کیا حال کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ قرآن کی یہ آیت پڑھی، ترجمہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے تمہیں بھی جو مصیبت، تکلیف، مشقت پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری اپنی جان پر، وہ کتاب میں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جب سے رب تعالیٰ نے تقدیریں لکھی ہیں۔ یعنی ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ تب سے پیش آیا ہے جب سے میرے والد پیدا ہوئے تھے، اللہ کے محبوب نے تو تب سے بتایا ہوا ہے کہ اس کو میری امت شہید کرے گی۔ ہمارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے یہ تو رب نے ازل سے لکھ دیا ہے کہ آل رسول پر یہ بھی وقت آئے گا، وہ مصیبت، وہ تکلیفیں ہمیں پہنچنی تھی، اللہ کی طرف سے وہ پہنچ کر رہیں۔ اب یزید نے آگے سے کہا اپنے بیٹے کو، خالد کو کہا، اس نے کہا بیٹا اس کا جواب دو، اس نے آیت پڑھ کے اپنی دلیل دی ہے، تم بھی اس کا جواب دو۔ اب اس کا بیٹا جو تھا، خالد اس کا نام تھا، سوچنے لگا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اب سامنے آل رسول کا لڑکا ہے، نوجوان ہے، لیکن یہ اس گھرانے کا فرد ہے کہ جس گھرانے کو رب نے وحی عطا فرمائی ہے۔ یہ اس گھرانے کا فرد ہے کہ ان کے دادا جو ہیں وہ مدینۃ العلم، علم کے شہر کے دروازہ ہیں۔ ان کے دادا وہ ہیں جو کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہا کرتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہتے ہو علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہیں علی نظر نہ آئے۔ جو علی سے پوچھنا چاہتے ہو، آسمان سے عرش لے کر تحت الثری تک، تم جو بھی علی سے پوچھو گے علی جواب دیں گے۔ کیوں؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی ساری زندگی حضور کی خدمت، حضور کی تربیت میں گزری۔ اب اس کے بیٹے کو تو جواب نہیں آیا، اس نے آگے سے خود جواب دیا، کہنے لگا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ آگے سے اس نے بھی آیت پڑھی کسی اور جگہ سے۔ اب اس آیت میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ امام زین العابدین نے جو آیت پڑھی اس کا مطلب کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت، جو آزمائش تمہیں پہنچنی ہے وہ پہنچ کر ہی رہے گی۔ لیکن اس نے اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ صرف رب کی آزمائش نہیں ہے، تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے میرے خلاف میری بیعت نہیں کی اور میری نافرمانی کی، لہٰذا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ اب جس وقت وہاں دربار میں سیدہ زینب بھی موجود ہیں، حضرت فاطمہ بنت علی سیدنا علی المرتضیٰ کی صاحبزادی ہیں اور حضرت زینب سے چھوٹی ہیں، اہل شام میں سے ایک شخص کی نظر ان پر پڑی۔ جب دیکھا تو یزید کو کہنے لگا کہ چونکہ یہ غلام ہیں، یہ لونڈیاں ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے، لہٰذا جو قیدی ہوتے ہیں، جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کو تو کنیز، لونڈی بنایا جاتا ہے، کسی کے حوالے کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ جو لڑکی ہے اس کو میرے حوالے کر دو۔ اب جس وقت اس نے یہ بات کہی تو سیدہ زینب، آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا، کذبت واللہ ما ذالک لک، اے اللہ کے دشمن تو نے جھوٹ کہا ہے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اب یزید نے جب یہ بات سنی، یزید آگے سے کہنے لگا، کذبتی واللہ ان ذالک لی ولو شئت ان افعلہ لفعلت۔ اس نے کہا کہ تمہاری جرت میرے سامنے، اب جب بندہ تخت پر بیٹھا ہو، تخت کا نشہ ہو، بادشاہت کا نشہ ہو، تو پھر تکبر بھی بندے میں آ ہی جاتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کے دور میں، جس کے ہوتے ہوئے، جس کے سامنے آل رسول کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اب اس کے پیچھے اس کا کیا تکبر رہ جاتا ہے یا اس کی کیا برائی رہ جاتی ہے۔ اس نے آگے سے کہا، اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتی ہے،
اگر میں چاہوں تو اس کو ابھی اپنے قبضے میں لے لوں، یعنی اپنی لونڈی بنا لوں۔ سیدہ زینب، اب یہ دیکھیں، یہ وہ جرت ہے، یہ وہ شجاعت ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب اور ان کے صدقے سے آل رسول کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت تھا، وصال سے پہلے حضور نے کہا فاطمہ حسن و حسین کو بلاؤ۔ امام عالی مقام آئے، امام حسن آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن، میں نے اپنی سرداری، اپنا روب اور دبدبہ تمہیں دیا، یعنی میں اپنی سیادت، اپنی سرداری، اپنی امامت اور اپنا روب اور دبدبہ میں نے تمہیں دیا، اور حسین میں نے اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت تمہیں دی ہے۔ شجاعت بھی میری حسین کے پاس، سخاوت بھی میری، میں نے حسین کو اس سے نوازا ہے۔ تو یہ اہل بیت کا گھر ہے، جو سر جھکے نہ کٹ جائے، یہ ایسی شجاعت، ایسی مردانگی، ایسی ہمت اور ایسی جرت ہمیں آل رسول سے ہی ملتی ہے۔ اور یہ ہے بھی کوئی مرد نہیں، ہے بھی کوئی مرد نہیں، یہ گفتگو کس کی ہے؟ یہ ایک عورت کی گفتگو ہے۔ اسلام اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، حق بات ہے، سامنے وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت پر، اس کے سامنے بھی حق بیان کرنا۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے وہ حدیث بیان کی، حضور نے فرمایا سید الشہداء، شہداء کے سردار دو شخص ہیں، ایک وہ ہے جو میرے چچا حضرت امیر حمزہ ہے، وہ سید الشہداء ہیں، اللہ نے شہیدوں کا سردار بنایا ان کو، اور ایک سید الشہداء، شہداء کا سردار کون ہے؟ ایک وہ شخص ہوگا ظالم حکمران کے سامنے جو کلمہ حق بلند کرے گا، اور وہ سید الشہداء کی ذات حضرت امام عالی مقام کی ذات ہے۔ تو سیدہ زینب نے آگے سے کیا جواب دیا؟ جب اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے آگے سے اس کو جواب یہ دیا، ایسا تو تب ہوتا ہے، یعنی آپ مسائل کو بھی جانتی ہیں۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے، جب کوئی مسلمان فوج کسی غیر مسلم فوج پر حملہ کرے، آپس میں مقابلہ ہو، تو جو ان کے قیدی ہوتے ہیں، اگر وہ مرد ہیں تو وہ غلام ہوتے ہیں، اگر وہ خواتین ہیں تو ان کو لونڈیاں بنایا جاتا، کنیز بنایا جاتا۔ یہ اسلام سے پہلے کا یہ رواج چلتا آیا ہے۔ اب آپ نے کہا کہ تو کلمہ پڑھنے والا ہے، یعنی نام کا تو مسلمان ہی ہے، ہم بھی آل رسول ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور اگر ہم تیری قید میں ہیں، تم نے بظاہر ہمارے اوپر فتح حاصل کر لی ہے، ہماری خواتین کو غلام بنا لیا، قید کر لیا ہے، لیکن یہ مسئلہ تمہارے لیے ہے کہ یہ تب تمہارے لیے خواتین جائز ہو سکتی ہیں اگر تمہارا دین کوئی اور دین ہو، اگر تو تم کافر ہو، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تم نے اپنی قید میں لے لیا ہے تو پھر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو پھر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا غلام اور لونڈی بنائے۔ جب اس نے یہ بات کہی کہ تو اس دین سے اگر نکل جائے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو آگے سے یزید نے کہا، اس نے کہا یا تستقبلین، میرے ساتھ بات کرتی ہو، میرے ساتھ بحث کرتی ہو، انما خرج من الدین ابوک و اخوک۔ اب اس کے تکبر کا آپ اندازہ کریں، آگے سے کہنے لگا کہ مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو، مجھے یہ آگے سے سنا رہی ہو کہ اگر میں دین سے نکل جاؤں تو پھر تو یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں تمہاری مستورات خواتین کو اپنا غلام بنا سکتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا دین سے میں کیوں نکلوں، دین سے تو تمہارا بھائی اور تمہارا باپ نکل گیا تھا۔ یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ یہ بات سیدنا علی المرتضیٰ تک جاتی ہے، یہ بات امام حسین تک جاتی ہے کہ دین سے تو وہ نکلے، انہوں نے ہماری مخالفت کی۔ آگے سے سیدہ زینب نے جب جواب دیا تو پھر اس کے آگے اس کا کلام نہیں کیا، اس نے آپ نے کہا کہ تو میرے باپ کو، میرے بھائی کو یہ کہتا ہے کہ وہ دین سے نکل گئے، بدین اللہ و دین ابی و اخی و جدی اہتدیت انت و ابوک و جدک۔ تجھے یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے، تو نے میرے بھائی، میرے باپ کو یہ کہا کہ وہ دین سے نکل گئے۔ بات سن، اللہ کا دین
میرے باپ، میرے بھائی اور میرے نانا کے دین سے ہی تو نے، تیرے باپ اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ جس گھر سے تجھے تیرے آباء و اجداد کو دین ملا ہے، تو اس گھر کے بارے میں یہ کلام کر رہا ہے کہ یہ گھر، اس گھر والے جو ہیں وہ دین سے نکل گئے ہیں۔ جب آپ نے اس کو یہ جواب دیا تو اس کے آگے اس نے کوئی کلام نہیں کیا، اس کے آگے اسے کلام کرنے کی جرت نہ ہوئی۔